بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے جو موضوعات ہیں اس میں بڑا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پچھلے 2-3 دنوں سے کم از کم جو ہے وہ بہت سی افواہیں اور ان کی طبیعت، ان کی حالت کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹس اور جو ایک پروپیگنڈا اور ایک فیک نیوز جس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے اور پھیلی ہے، وہ بہت ڈسٹربنگ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسلام آباد کے اندر معاملات ہوئے یا اس میں جو گولی چلی اور اس میں جو بیرسٹر گوہر اب 12 افراد کی ہلاکت کی جو خود کنفرمیشن کر رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے 12 اپنے کارکنوں کی ہلاکت کی جو ہے وہ خبر دی ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ رینجرز اور پولیس اہلکار تقریباً کوئی 5 بنتے ہیں، ان کی شہادت کی بات کر رہی ہے یا ان کی ہلاکت کی بات کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو اسپتال ہیں اس کے اندر بھی سینکڑوں لوگ کہا گیا تھا کہ وہ زخمی ہیں، بڑی تعداد میں بہرحال لوگ زخمی ہیں جو کہ ابھی بھی ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں اور اس میں پولیس اور رینجرز کے لوگ بھی ہیں، اور پولیس اور رینجرز کے لوگ بھی بلٹس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی بلٹس لگی ہیں، یعنی گولیاں لگی ہیں۔ تو اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ حکومت نے تو ظاہر ہے جو اس دن ہوا اس میں ایک تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ آیا یہ بلٹ ربڑ کی گولیاں تھیں یا پھر یہ دوسری گولیاں تھیں، یہ اسٹریٹ فائر تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال آپریشن حکومت نے کیا تھا۔ اس بات کی تصدیق آزاد ذرائع کے ساتھ ابھی تک نہیں ہو پائی کہ اسٹریٹ فائرز جو تھے اس سے کتنے لوگ مرے۔ بہرحال فائرنگ ہوئی ہے، کتنی دیر ہوئی ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لے رہے ہیں، لیکن ایسی اطلاعات ہیں کہ ربڑ کی گولیاں بھی چلائی گئی، آنسو گیس بھی پھینکی گئی اور مظاہرین کی طرف سے بھی آنسو گیس جو ہے وہ پھینکی گئی ہے۔ تو اس میں ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک جو فیکچول رپورٹنگ ہے وہ اس میں سے مس ہو گئی اور اس کو بنا دیا گیا اسلام آباد میسیکر۔ اسلام آباد میں قتل عام، اسلام آباد کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئیں، اسلام آباد کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، سینکڑوں، 400، 500، یہ نمبر جو ہے یہ انفارچونیٹلی یہ جھوٹی خبروں کے اس میں آتا رہا۔ اور اس میں جو لوگ مرے ہیں اوریجنلی، یعنی جو 12 لوگ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں یا جو 10 لوگ ہیں یا حکومت کہہ رہی ہے، کچھ حکومت تو کہہ رہی ہے خیر کچھ کوئی مرا ہی نہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، لیکن جو بھی مرے ہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان بے گناہوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان معصوموں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے جب ٹویٹر کے اوپر انٹرنیٹ کو بند کر دیا، ٹویٹر پہ پابندی لگا دی، فیک نیوز جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی، جب آپ اصل خبر نہیں دیتے، جب آپ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں دیتے، تب آپ جو ہے وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور وہ فیک نیوز جو ہے وہ اب سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اس میں آتی ہوں آگے، جو ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تھا کہ ان کے سیل میں زہریلی گیس چھوڑ دی گئی، ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اور پھر قاسم سوری باہر بیٹھ کے امریکہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، غلط خبریں دے رہا ہے کہ اس کے پاس ایسی اطلاعات ہیں اور کہ ان کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے، ان کو بہت خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی تصدیق جو ہے بغیر، جن کے دماغ چھوٹے، جن کی زبانیں لمبی ہیں، وہ بغیر تصدیق کے پھر اس خبر کو چلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، وہ اور پھر اتنی شرم نہیں ہے کہ اس کو واپس بھی لے لیں ان ساری فیک نیوز کو۔ کل جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ بیرسٹر سیف سے جیو نیوز کے اوپر پروگرام میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی تھے، کہیں نہیں گئے تھے، یعنی ان کو یہ بھی کہا گیا شفٹ کر دیا گیا، یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، یہاں پہ پتہ نہیں کسی کورٹ میں لے جایا گیا، کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جیل میں زہریلی گیس سے بانی پی ٹی آئی کا ذہنی توازن خراب ہونے کی تردید جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم نے کی ہے۔ اور اسی طرح سے آج جو ہے وہ ایک وفد بھی جو ان کے وکلاء ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی، وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ میرا خیال ہے تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کے اس سوشل میڈیائی فستائیت سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور اگر سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کی حرکتیں نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، مگر انفارچونیٹلی یہ جو معاملات ہیں یہ اب کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو کس طرح سے روکنا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ علی محمد خان صاحب کی ایک لیکڈ آڈیو جو ہے وہ منظر
عام پر آئی ہے. چونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو معاملات ہوئے اس کے حوالے سے، یعنی جو 26 کی کال تھی، 24 کی کال تھی جس میں کہ ڈی چوک پہنچنا تھا، اس کے اوپر علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی ایک مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے سنگجانی کی بجائے ڈی چوک جانے پر اعتراض کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج کا اعلان علیمہ خان کی بجائے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا. بانی نے تو کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی موروثیت کی جگہ نہیں ہے، پھر علیمہ خانم نے کیوں خود احتجاج کی کال دی. علی محمد خان کہتے ہیں کہ بانی سے شکایت کی کہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کال پارٹی لیڈرشپ دے گی. بانی نے ٹی چوک آنے کا کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف اسلام آباد آنے کا کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد جگہ بتائی جائے گی. جب عمران خان نے سنگجانی کا کہا تو پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک آ گئے. بانی نے بیرسٹر گوہر، فیصل چودھری اور دیگر کے سامنے یہ ہدایت دی تھی. یہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں. بانی نے سندھ اور پنجاب میں الگ الگ احتجاج کی بھی مخالفت کی تھی. بانی نے سنگجانی میں بیٹھنے اور مذاکرات کرنے کی بھی ہدایت کی تھی. اسی آڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا بھی بانی کو علم نہیں تھا. بیرسٹر گوہر نے بانی کو بتایا. یہ کافی بڑا انکشاف ہے جو کہ علی محمد خان صاحب کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی وہ لیڈ کریں گی یا وہ آئیں گی، اس کا علم عمران خان صاحب کو نہیں تھا. ان کی اہلیہ، بیرسٹر گوہر نے بانی کو بتایا کہ ان کی اہلیہ احتجاج میں موجود ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور سیکرٹری جنرل کو سنگجانی بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے کہا. علی محمد خان نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سنگجانی پر متفق ہو گئے تھے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی بیٹھنے کا کہا تو پھر سب آگے کیوں آ گئے. ہمیں لیڈر کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا، سنگجانی پر رکنا چاہیے تھا. بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ بانی کے فیصلے پر اپنا فیصلہ دیں. بیرسٹر سیف نے بھی جب بانی کا پیغام پہنچایا تو عمل کرنا چاہیے تھا. یعنی علی محمد خان صاحب جو ہیں ون آف دا ویری سین وائسز آف پاکستان تحریک انصاف، جو بڑی محترم آوازیں ہیں، انہوں نے صاف موروثیت پہ سوال اٹھایا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سنگجانی پہ بیٹھنے تو آگے کیوں آئے، جب انہوں نے کہا تھا سندھ اور پنجاب میں نہیں ہونا تو کیوں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کو بشرا بی بی کا آنے کا علم نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے کس کے کہنے پہ یا کس طرح سے یہ فیصلہ دیا اور کیوں پارٹی نے تسلیم کیا. یہ بھی علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہے اور اس کی انہوں نے تصدیق کی ہے حیدر شیرازی کو، جو جیو کے رپورٹر ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر خود اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن برقرار ہے. اور بشرا بی بی کا یہاں پہ آنا، ان کا یہاں پہ لیڈ کرنا، ان کا یہاں پہ اپنی جو یہاں سے نکل جانا، چلے جانا، اس کے اوپر بھی کنفیوژن کا ہونا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اس وقت اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. ایسے میں فیک نیوز کا بازار گرم ہے. ایسے میں جھوٹی خبریں پھیلا کے، جھوٹا بیانیہ بنا کے پھیلایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے، اور اتنا اسٹرانگ نیریٹو ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اسلام آباد میں سینکڑوں کا قتل ہو گیا. ہم ان کو یہ جواب دے رہے تھے کہ قتل ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لوگ مارے گئے ہیں، مگر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی بڑی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے یا پھیلائی جا رہی ہے. اور اتنے گھنٹے فائرنگ نہیں ہوئی جتنی کہ بتائی جا رہی ہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ سانحہ کارساز، ہم سب اس کے گواہ ہیں، ہم نے کور کیا ہے. سانحہ کارساز میں 118 پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور اس جگہ کو صاف کرنے میں مطلب بہت عرصہ لگا تھا، یعنی ٹائم لگا تھا، گھنٹے لگے تھے. ایسا نہیں تھا کہ فوراً ہی پانی مارا اور وہ صاف ہو گیا. یہاں پہ اگر 400-500 لوگ مارے گئے ہیں تو یہ ڈی چوک اور جو چائنا چوک کا ایریا ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز پھر رہے تھے، یہاں پہ کیمرے لے کے گھوم رہے تھے، یہاں پہ بڑے بڑے صحافی اپنے موبائل فونوں کے ساتھ تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ سچ بتانے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا یا ہم نے یہ سنا. ان کو وہ ویژولز کیوں نہیں وہ پرووائڈ کر سکے؟ وہ ویژولز ان کو دینے چاہیے تھے، وہ ان کو شواہد پیش کرنے چاہیے تھے. صرف کہہ دینے سے جو ہے وہ خون کی ندیاں نہیں نظر آتی، دکھانا بھی پڑتا ہے. اور یہ اتنا بڑا اگر واقعہ تھا جس میں 1 گھنٹے کے بعد محسن نقوی اور عطا تارڑ وہاں پہ ڈی چوک پہ موجود تھے، میڈیا وہاں پہ آیا تھا، یہ رستہ کھول دیا گیا تھا، تو اس وقت کیوں وہ سب نظر نہیں آئے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جھوٹ اور فیک پروپیگنڈا، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوال کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے جو چیئرمین ہیں یعنی بانی ہیں، ان کے لیے کچھ اور مشکلات بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں. اور اس میں یہ کہ ان پہ 7 نئے مقدمات جو ہیں وہ بھی
ہو چکے ہیں دائر، اور جی ایچ کیو کی آج سماعت تھی، ان کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی تھی، یا اس کے لیے جو جی ایچ کیو حملے کے حوالے سے کیس تھا وہ بھی اب 5 دسمبر تک جو ہے وہ کر دی گئی ہے، جبکہ جو 7 نئے مقدمات میں گرفتاری عمران خان کے ڈالی گئی اس میں اڈیالہ جیل میں 6 روز کے لیے ان کو ریمانڈ کے لیے آج پیش کیا گیا تھا، اس میں جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کی استدعا نہیں کی گئی ہے، اور پروسیکیوشن کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا نہ کرنے پر عدالت نے عمران خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دوسری جانب 7 جو نئے کیس ہیں ان میں گرفتار بھی کر لیا۔ 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے پر عمران خان کے خلاف جو تھے یہ تھانے مختلف مقدمات میں درج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 مقدمات میں آلریڈی ان کی ضمانت ابھی نہیں ہوئی، 7 اور بن گئے، تو یہ اور زیادہ مقدمات عمران خان کے لیے درج جو ہیں وہ کر لیے گئے۔ اب دلچسپ بات یہ کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف جو ہے وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ایک اور لانگ مارچ کی کال کے اوپر غور کر رہی ہے۔ کچھ تردید اس کی آئی ہے، کچھ لوگوں نے تردید کی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، اور اس مرتبہ جو پنجاب ہے اس کو مسکن اور محور بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، ان کی پارٹی سے، کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ نے پے در پہ لانگ مارچز کیے ہیں اس کا کوئی فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، بات چیت ہو، تو آپ کو سیاسی لوگوں سے بات کرنا ہوگی۔ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیاسی لوگوں کی طرف رجوع کریں گے۔ ان کی اپوزیشن کی جو پارٹیاں یعنی محمود خان اچکزئی صاحب ہوں یا دیگر جو جماعتیں ہوں، جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، جب آپ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، جب مہاذرائی کرتے ہیں، جب آپ چڑھائی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو محمود خان اچکزئی نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ ڈائیلاگ کی بات کرنے پہ آتے ہیں اور آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب ہم بات کریں اور انگیج کریں حکومت کو، تو آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ پارٹ ٹائم اپوزیشن جو ہے یا اتحاد جو ہے اس کیسے کام کر سکتا ہے؟ اور پارلیمانی سیاست پہ آپ کو یقین نہیں ہے، عدالتوں پہ آپ یقین نہیں رکھتے، سیاست دانوں سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کس قسم کی جمہوری اور سیاسی جماعت ہیں؟ پھر تو آپ ایک پریشر گروپ ہیں۔ تو خدا را اس کو سیاست کے طور پہ لینا چاہیے، اس کو اسی طرح سے چلانا چاہیے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہوگا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو، اور اگر ہم جیسے لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں تو یہ جو لیڈرز ہیں، یہ جو دانشور ہیں ان کی جماعت کے اندر اور باہر، جو صحافی نما لوگ ہیں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے، وہ کیوں اس بات کے اوپر ہوا اس کو دے رہے ہیں کہ آپ، اور جو باہر بیٹھا ہوا ان کا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یا ان کے جو لوگ ہیں وہ کیوں محاذرائی پہ تلے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کیپٹل بار بار جو ہے وہ انڈر سیج ہو؟ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے حالات بن جائیں، انارکی پھیلے؟ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو بالکل فائدہ نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی ایجنڈے پہ ہیں تو ان کو ضرور فائدہ ہے۔ اچھا جی، اب حکومت نے یہ جو فیک نیوز ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، تو میرا خیال ہے کہ ایک پہلے مطیع اللہ جان کو ایک بوگس کیس میں پکڑنے کے بعد حکومت یہ فیصلہ کری۔ یہ فیصلہ اگر آپ کو کسی پہ فیک نیوز کا شبہ ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے 3 دن میں جو صورتحال بنا دی اس پہ اب اعتبار کون کرے گا؟ اب یہ اعتبار کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا جی کہ پی ٹی اے کے سربراہی میں 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور اس میں دیگر اداروں کے افسران جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے بھی ہیں، ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد بھی ہیں، ڈائریکٹر ایف آئی اے بھی، سائبر کرائم جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی بھی اس کے اندر شامل ہے، سیکرٹری وزارت داخلہ وزارت اطلاعات بھی شامل ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ جوائنٹ ٹاسک فورس 10 دنوں میں اپنی سفارشات مرتب کرے گی، اس کو کر کے پیش کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ ٹاسک فورس آپ نے بنا دیا، اب یہ ایک حکومت کی ٹاسک فورس ہے جو کہ یہ تعین کرے گی کہ جھوٹا پروپیگنڈا کس نے کیا، فیک نیوز کس نے پھیلائی، جھوٹے بیانات کس نے دیے، اور ظاہر ہے اس میں جو تحریریں ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ ہیں، وہ سب جو ہے وہ دیکھی جائیں گی۔ کیا اگر آپ ورکنگ جو جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر یہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو سینئر صحافی بھی اس کے اندر شامل کرنے چاہیے، وہ صحافی جو بہت معتبر ہیں۔ مثلا یہ جو ڈائریکٹر نیوز کی ایک ہماری ایسوسی ایشن ہے ایمنٹ کی بنی ہوئی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اظہر عباس جیسے لوگ ہیں، اس میں بہت اور لوگ ہیں، بہت بڑے نام ہیں جو کہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، رانا جواد صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے
اور اس طرح اور ناصر زیدی صاحب جیسے لوگ جو ہے جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے، مظہر عباس جیسے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے اور ان کے سامنے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پیش کی جائیں، اس طرح تو مانا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ٹاسک فورس یوں بنائی جائے گی اور اس کو ون سائیڈڈ یعنی صرف گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرے گی تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے آگے نہیں بنیں گے اور کنٹروورشل ہوں گے۔ تو بالکل فیک نیوز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، قوانین کو استعمال کرنا ہے لیکن سزاؤں سے زیادہ جرمانوں پہ جیسے باہر ہوتا ہے جرمانوں کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اکاؤنٹیبل کوئی تو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے کہ آپ نے سینکڑوں لوگ کیسے مروا دیا، آپ نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کیسے کر دیا۔ آپ یو کے میں جا کے دیکھیں، آپ برطانیہ اور یورپ میں جا کے یعنی دیکھیں کہ ان کے کیا کیا ان کے لاز ہیں کہ کس طرح سے اگر کوئی انسائٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے لا جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو بہت دیکھ بھال کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے فیک نیوز دی ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، اس کو اوپن ٹرائل اس کا ضرور ہونا چاہیے، یا اس کو ایسا نہیں کہ آپ انٹرنیٹ بھی بند کر دیں، آپ ٹویٹر بھی بند کر دیں، آپ باقی انٹرنیٹ کو سلو بھی کر دیں، آپ وی پی این بھی لگا کے بھی آپ انٹرنیٹ نہ چلا ٹویٹر نہ چلا سکیں اور آپ کہیں کہ آزادی رائے ہے۔ فیک نیوز جب پھیلتی ہے جب ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہوتی، جب اطلاعات تک رسائی نہیں ہوتی۔ اس پورے معاملے میں بھی حکومت برابر کی شریک ہے، انہوں نے پراپر لوگوں کو انفارمیشن نہیں دی، اسی وجہ سے فیک نیوز پھیلی ہے اور پروپیگنڈا سٹرونگ ہوا ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، صرف گیلریز کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے جو ناپسندیدہ یا جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک تلوار کی دھار کے اوپر جیسے چلتے ہیں اس طرح سے چل کے آگے چلنا پڑے گا۔ یہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں یہ اصل میں فیسیلیٹیٹرز ہیں پاکستان میں پابندیاں لگوانے کے، یہ لوگ سہولت کار ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار پہ پابندی لگے۔ میں اس کے اوپر میں نے لکھا بھی ہے، کل آپ کے سامنے اپنا کالم بھی پیش کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ضرور سوچئے گا ان نکات کے اوپر۔ اللہ نے کے بعد